بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اللہ کے لاڈلے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار دستگیر جہاں غم گسار زماں سیاح لامکاں آمنہ کے لال حضور خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوہر بار میں نہایتی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد نہایتی معزز و مکرم سامعین و ناظرین، ماہ ربیع النور شریف پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آج سے تقریباً 15 صدیاں کہہ لیں، 15ویں صدی گزر رہی ہے۔ ایک ایسی صبح آئی تھی کہ جس صبح کی روشنی اور چمک میں آج تک نسل انسانیت چل رہی ہے۔ آج سے 15 صدیاں پہلے ایک ایسی صبح آئی کہ جس صبح کی خوشیاں آج بھی ہر مسلمان منا رہا ہے۔ ایک ایسی صبح آئی جس کی یاد آج بھی ہر مسلمان منا رہا۔ وہ صبح ایسی تھی کہ جس کا انتظار لیل و نہار کا وہ تھا، جس کا انتظار شمس و قمر کو بھی تھا، شجر و حجر کو بھی تھا، اور لیل و نہار کی جو گردش تھی وہ نسل انسانیت کو اسی صبح کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ وہی صبح تھی کہ جس کے استقبال کی تیاری کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کی تربیت کے لیے تشریف لائے کہ استقبال اس طرح کرنا ہے اس ہستی کا۔ وہ صبح ایسی تھی کہ جس میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا کہ جس کی روشنی سے جہاں روشن ہے۔ ایسا نور، ایسی چمک اس دھرتی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چشم فلک نے بھی ان چیزوں کا نظارہ نہیں کیا تھا۔ وہ نور چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نور جس کے بارے میں جبریل امین بھی کہتے تھے، جو عرش کے پردوں میں چھپا رہا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ اس نور کو دیکھا، اور فرمانے لگے کہ وہ نور 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، تو 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ نور 12 ربیع النور کی صبح کو اس جہاں میں جلوہ گر ہوا۔ کس انداز سے آیا کہ وہ کبھی جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ فرشتے آ کے آپ کو سلام کہتے ہیں، پھر حضرت شیسا علیہ السلام کی طرف، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ طوفان نوح میں جب ایک بلا کا طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی کشتی نہ ڈوبی،
बच गई। वजह क्या थी? नूर मुस्तफ़ा आपके पास अमानत था। वही नूर चलता चलता जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया तो आप अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त दुश्मनों ने, कुफ़ार ने आग में डाला, वो आग गुलो गुलजार बन गई। वजह क्या थी? नूर मुस्तफ़ा आपके पास था। वो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके जिस्म पर, आपके गले पर छुरी नहीं चलती, क्यों रुक जाती है? नूर मुस्तफ़ा आपके पास अमानत। वही नूर चलता चलता जब हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आता है, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक मरतबा सफ़र में जा रहे हैं, यमन के एक इलाके में गए। वहाँ के लोग कसीर तादाद में एक मुकाम पे जमा हैं। वहाँ का बादशाह भी बैठा हुआ है, अपनी मसरत पर पूरे कर्रो फर के साथ बैठा हुआ है। जो ही हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, दूर से देखकर खड़ा हो गया। हाज़रीन ने सवाल किया, जनाब आप आने वाले शख्स को जानते हैं, कोई तारफ़ है पहले? बादशाह कहने लगा, साहब का तारफ़ तो कोई नहीं, लेकिन इनकी पेशानी में ऐसा नूर चमक रहा है कि उस नूर का ऐसा रोब व दबदबा है कि मुझसे बैठा ना किया, मैं उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। वही नूर जिस वक़्त हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास जाता है, लोग आपको सलाम करते हैं। जहाँ से आप गुजरते हैं दरख्त भी आपको सलाम करते हैं, पत्थर भी सलाम भेज रहे हैं। फिर हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया। फिर वो ख़ास वक़्त आया कि जिस वक़्त रब्बे तो जलाल ने अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाई, तो वो नूर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी सूरत मुबारक में वो नूर मुजस्सम बन के इस दुनिया में जलवा कर 12 रबीउन नूर शरीफ की सुबह जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात ने अर्ज की, मौला अपना महबूब मुझ में भेज। दिन ने अर्ज की, मौला मुझ में भेज। फरमाया कि रात तुझे भी महरूम नहीं करना, दिन को भी महरूम नहीं करना। ऐसे वक़्त में अपना महबूब भेजूंगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा। उस वक़्त हमारे आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान बैतुल्लाह शरीफ में हैं। आपको बताया गया कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके घर पोता अता फरमाया है। जब विलादत बाद शहादत का वक्त आया, खुरान जन्नत से हुरे आ गए, फरिश्ते आ गए, चार दीवारी के बाहर कतारें बनाकर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं फरिश्ते। हुरे हज़रत बीबी पाक के पास आए। जनाबे हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत अम्मा हवा आप भी आ जाती हैं, हज़रत सारा भी आ जाती हैं, हज़रत आसिया भी आ जाती हैं, हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी आ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सोने महबूब की शक्ल में नूर मुजस्सम अता फरमाया। जब आपके दादा जान को बताया गया, आप किस खुशी से तशरीफ़ लाए। आपको अपने बेटे की भी याद आ रही थी कि 6 माह कबल जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी हमारे आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी उनका इंतकाल हो गया था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना कि मेरे बेटे के घर बेटा पैदा हुआ, यानी मेरा पोता पैदा हुआ है, खुशी की कोई इंतहा ना थी। जब उस कमरे में तशरीफ़ लेके ज़ियारत के लिए अरब की ख़वातीन खड़ी थी, वो कहने लगी कि या सय्यद अल कुरैश, ए कुरैश के सरदार, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुस्न व जमाल वाला पोता आपको अता फरमाया है, इससे कबल आपने ऐसा हसीन कुछ भी नहीं देखा होगा। आपने कायनात के दौरे किए हुए हैं, बड़े बड़े मुल्कों में गए हैं, बड़े लोग देखे हैं, इतना हुस्न आपने नहीं देखा होगा। आपने कहा मुझे दिखाओ तो सही, ज़ियारत कराओ तो सही। जब वद्दुहा के चेहरे से कपड़ा हटाया गया, वल्लैल की जुल्फ़ें जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखी, जब अलम नशा वाला सीना देखा, इतना हुस्न आपने नहीं देखा होगा।
آپ نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح، زیارت کراؤ تو صحیح۔ جب والضحیٰ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، واللیل کی زلفیں جناب حضرت عبد المطلب نے دیکھی، جب علم نشا والا سینہ دیکھا تو آپ پھر پکار اٹھے۔ آپ نے کہا اے عرب کی خواتین، آپ کہہ رہی تھی میں نے ان جیسا سونا نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کائنات نے ان جیسا سونا کسی نے بھی نہیں دیکھا، پوری کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر یہی بات جو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، یہی بات سرکار کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت نے بھی عرض کی۔ مضمون وہی تھا، اشعار کی صورت میں آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ پھر خود ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھتا میں کیسے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو رب ذوالجلال نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا تو جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں میں نور پھیل گیا، لوگوں کو رب ذوالجلال نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جو جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے وہ جنت کی طرف چل پڑے، وہ جنت کے مقیم بن گئے۔ 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس 12 ربیع الاول شریف کو ہمیں پہلے سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو، اپنے کردار کو بھی سجائیں، اپنے اخلاق کو بھی سجائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص وقت جو ولادت باسعادت والا ہے، یعنی طلوع صبح صادق، اس سے پہلے جاگ جائیں، تہجد کے وقت جاگ جائیں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حد درجے کا درود و سلام عرض کریں۔ جب طلوع صبح صادق ہو جائے، اس کے بعد بھی کثیر تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کریں۔ اور وہ لوگ جو یہ بات اکثر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت، وہ وقت جو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت والا وقت ہے، اس وقت وہ دعا مانگیں جو آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، رب ذوالجلال ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ خاص وقت ہے، وہ سونے والا وقت نہیں، وہ آرام والا وقت نہیں، وہ آمینہ کے لال کی تشریف آوری کا وقت ہے، اور وہ تو درود و سلام پڑھنے کا وقت ہے۔ وہ خاص وقت ہے جس وقت زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔